إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا على ما فعلتم نادمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا، نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر دیا. اب زندگی کا کوئی ایک پل، ایک لمحہ، کوئی ایک مرحلہ، چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو اور چاہے کتنا بھی بڑا ہو، چاہے اس کا تعلق ایک آدمی کی انفرادی زندگی سے، انفرادی زندگی کی تنہائی سے ہو، چاہے اجتماعی زندگی کے معاملات سے ہو، شہری، گھریلو اور ریاستی ملکی سطح کا معاملہ ہو، چاہے بین الاقوامی سطح کا معاملہ ہو، ہر چیز کی مکمل رہنمائی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مبعوث فرما دی، اپنے نبی پر نازل فرما دی، بیان فرما دی. اسی لیے جیسے جیسے سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی آئی، جیسے جیسے دنیا میں قومیں ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوئی، قومیں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ہوئی، نبرد و آزما ہوئی اور نت نئے مسائل آئے، تو ہر مرتبہ اسی دستور حیات کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا آدمی نے، اور ان مسائل کا جواب اسے تشفی بخش ملا. جب کلوننگ کی بات آئی، جب ٹیسٹ ٹیپ بی بی کی بات آئی، جب گردے ڈونیٹ کرنے کی بات آئی، جب خون ڈونیٹ کرنے کی بات آئی، یہ چونکہ جدید مسائل تھے، اس کی سلسلے میں واضح رہنمائی قرآن و حدیث میں ملی. یہ ان لوگوں کے دور کے مسائل نہیں تھے جن کی تقلید کی جاتی ہے، یہ ان کے دور کے مسائل نہیں تھے، اس لیے ان کے یہاں اس کی رہنمائی نہیں ملی. اس سے بھی
شخصیت پرستی کا رد اور اسوہ رسول کو اپنانے کی جو تعلیم اللہ نے دی ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر جدید مسئلہ جو جدید حالات سے ہم آہنگ ہوگا، قدیم دور کے لوگ جو اس مسئلے سے دوچار نہ ہو وہاں خاموشی ملے گی، لیکن ایسا دین اور ایسی شریعت جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ حکیم ہے، اس لیے ہر چیز کا جواب اور ہر چیز کے لیے واضح رہنمائی وہاں موجود ہے۔ شخصیت پرستی اور دین میں ان کو اس مقام پر بیٹھا دینا جہاں سے ہدایت آدمی حاصل کرتا ہے، اس کے رد کے لیے یہی ایک چیز، بے شمار چیزوں میں سے یہی ایک چیز کافی ہے کہ جدید مسائل جب ہوتے ہیں تو بالکل سناٹا اور خاموشی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کے واضح احکامات ہوتے ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی خاص طور سے وسائل ذرائع ابلاغ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہر شخص اس کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں ہے اور اس کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہے، لوگوں کے خیالات سنتا ہے، لوگوں کے خیالات معلوم کرتا ہے، ملکی بین الاقوامی ہر قسم کے حالات سے باخبر رہتا ہے، اس پر تبصرے کرتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت کچھ اس کی پش و پشت چل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اس سے مستفید ہو رہا ہے، استفادہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے پوری دنیا اس کے جیب میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی کے ذریعے بے حیائی، عریانیت، برائی، فحش گوئی اور دوسری بہت ساری چیزیں مسلم سماج اور معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے، اور اس سے لوگ متاثر ہو کر کے ان چیزوں کو کر بھی رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرتے ہوئے لوگ اس کو دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑے زبردست و فوائد حاصل ہو رہے ہیں، لوگوں تک کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچ رہا ہے۔ یہ باطل کی اپنی کوششیں، حق کی اپنی کوششیں، اہل حق کی اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ مقابلہ آرائی اور محض آرائی کا بھی ایک بازار گرم ہے۔ کسی قوم کو ڈپریشن میں ڈالنا، کسی قوم کو پست ہمتی میں ڈالنا، کسی قوم کو اپنے مقاصد سے ہٹا دینا منصوبہ بند اور پلاننگ کے تحت، کسی قوم میں انتشار پیدا کرنا، بزدلی پیدا کرنا اور بے ہمتی پیدا کرنا، اور کسی قوم کو غلط کاز کی طرف لگا دینا، یہ سب بھی ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی زبردست مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، بڑی زبردست، اور خاص طور سے مسلم قوم کو انتہائی منصوبہ بند ڈھنگ سے، انتہائی منظم انداز میں اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کی خرابیوں اور خامیوں کو دو انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایک تو انداز اس کا یہ ہوتا ہے کہ موازنہ کرتا ہے، اور دوسری قوموں کے سامنے مسلمانوں کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے بالکل آخری نمبر پر یہ قوم ہے، ہر چیز سے پچھڑی ہوئی، ان کی جہالت کے تذکرے کرتا ہے، ان کی برائیوں کے تذکرے کرتا ہے، ان کی زندگی کی بدنظمی کے تذکرے کرتا ہے، ان کی مطلب پرستی، ان کی قتل و غارت گیری اور ان کی علاقے کی گندگیوں کے تذکرے کرتا ہے، اور یہ سب پیش کر کے ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے مسلمانوں کی کہ خود مسلمان اپنی قوم کے سلسلے میں منفی جذبات رکھتا ہے، اور جب تبصرہ کرتا ہے تو اپنی قوم پر تنقید کرتا ہے، اور جب تعریف کی بات آتی ہے فلاں قوم کا ڈسپلن دیکھ لیجئے، فلاں قوم کی قربانیاں دیکھ لیجئے، یعنی اسوے اور نمونے کے طور پر ان باطل قوموں کو مسلمان پیش کر رہے ہیں جن کو وہ خود باطل مانتے ہیں، اور اسوے کے طور پر یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں۔ ڈسپلن کی بات ہوتی ہے تو لوگ RSS کی بات کرتے ہیں، وہ قوم جس کا ڈسپلن دن میں 5 وقت مسجد پر نظر آ جاتا ہے، 5 وقت، امام کے ایک حرکت پر پوری قوم جھکتی اور اٹھتی ہے، وہ قوم جو ایک آواز پر اپنا سب چھوڑ کر کے مسجدوں میں چلی جاتی ہے۔ ڈسپلن بڑا مشہور واقعہ، جارج پنجم جب ہندوستان آیا تو اسرانہ دیا گیا، مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تھوڑا لیٹ آیا وہ، جب وہ آ کر کے بیٹھا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تو روزہ دار تھے سب، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اس نے جب شروع کیا کھانا، سب بیٹھے ہوئے، اچانک توپ داغی گئی اور اذان کا آغاز ہوا،
سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھانے لگے. تو وہ کہتا ہے گڈ آرمی ڈسپلن، بہترین فوجی ڈسپلن ہے. تو ایک عالم بیٹھے ہوئے تو بالکل قریب میں کہا فوجی نہیں، یہ اسلامی ڈسپلن ہے. دنیا کا واحد مذہب ہے جہاں ڈسپلن اس مقام پر ہے کہ پوری قوم ایک ساتھ کھانا شروع کرتی ہے اور پوری قوم ایک ساتھ کھانا بند کر دیتی ہے. اسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. کس سے؟ جن کے پاس مفاد پرستی اور ابن الوقتی کے سوا کچھ نہیں. یہ موازنہ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب صاحب قلم اور صاحب زبان جب زبانیں کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بڑے فلسفے بگار رہے ہیں. صحابہ کرام کے واقعات نہیں، مسلمانوں کی یہ تمام خوبیاں نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان کی غیرت جگا رہے ہیں، آپ سلا رہے ہیں اس کی غیرت کو، اسے پس ہمتی اور دوسرے نمبر پر لے جا رہے ہیں. یہ ایک نفسیاتی اور سائیکالوجی کی جنگ ہے. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، ایک حضرت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مجھ کو حیرت ہوئی پڑھ کر کے. واٹس ایپ پر یہ سب اہل قلم ہے کہ ایک مسلمان لڑکی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، فاقہ فاقہ کی نوبت آئی، 2-3 بچے تھے ادھر ادھر ملازمت کی گھروں میں. پھر ایک عیسائی عورت نے اس کو ٹیکہ دیا، مالی استحکام دیا، نتیجے میں وہ عیسائی ہوتا. اب یہ لکھ کر کے حضرت والا پوری قوم کو مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں. ان کو لاک ڈاؤن میں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان نظر نہیں آئے جنہوں نے اپنے آگے کی پلیٹ اور اپنے بچوں کا کھانا لے جا کر اپنے ہم وطن مسافر جو ایک شہر سے دوسرے شہر پیدل جا رہے تھے ان کو کھلایا اور پلایا. وہ نظر نہیں آیا، وہ نہیں دکھائی دیا جب انہی کے ہم وطن اور ہم قوم لوگ گھروں کو تالا لگا کر کے فرار اختیار کر رہے تھے. جب بیٹا باپ کا لاشا چھوڑ کر بھاگ رہا تھا اس وقت اس قوم کی یہ تمام ہمدردی، اخوت، مروت، بھائی چارہ، یہ تمام چیزیں نظر نہیں آئی. وہ ایک واقعہ بتا کر کے پوری قوم کو مجرم کے کٹہرے میں ڈال رہے ہیں. ایک واقعہ بتا کر مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ لکھنؤ کی فیس بک پر بڑی سرگرم ایک فرقہ پرست پارٹی کی لیڈی کامنٹ کرتی ہے کہ میں نے اولا بک کیا، ڈرائیور مسلمان تھا، تبریز نام تھا، میں نے رد کر دیا. کہا نہیں. شام میں اس کا ہاتھ جوڑا ہوا فوٹو آتا ہے، معافی مانگتی ہے کہ میرا بھائی 1400 کلومیٹر سے پیدل چل کر آیا اور گھر آ کر کے کہتا ہے اگر راستے میں مسلمان بستیاں نہیں ہوتی تو تیرے بھائی کی لاش بھی تیرے گھر نہیں آتی. تو اس نے معافی مانگی. یہ نہیں پیش کیا جاتا، یہ تصویریں نہیں پیش کرتے. یہ ایک مقابلہ چل رہا ہے ہماری قوم کو ڈپریشن میں ڈالنے کا. ابھی میں نے کل پچھلے ہفتے میں ایک واٹس ایپ پر منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے، یہ قرآن اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے حدیثوں کا رد کیا جائے اور مسلم قوم کے اخلاق و کردار پر نشانات، سوالات اٹھائے جائیں، اس لیے قرآن پڑھتے ہیں. وہ ایک الگ عنوان ہے کہ یہ باقاعدہ جوہلا کی ایک ٹیم ہے جو قرآن کو رد کرتے ہیں قرآن کے نام پر اور اسلام کو. ان کے ہاں اخلاقیات، عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف الفاظ ہیں. وہ حضرت کا ایک پوسٹ آئی، جاپان کے لوگوں کی ڈسپلن، ان کی زندگی، وہاں جرائم کا نہ ہونا، یہ سب لکھا ہوا تھا. کہا اسلام نہیں ہے لیکن دیکھو یہ سب ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جب میں نے ایک ہی رپورٹ صرف نکالی جاپان کی تو ہر 14 لاکھ میں 24 آدمی، ہر 1 لاکھ میں 24 آدمی خودکشی کرتے ہیں. ہر 1 لاکھ میں 24 آدمی وہاں خودکشی کرتے ہیں. سب سے بڑا ریشو جاپانیوں کا ہے خودکشی. جو زندگی کی معمولی سی کٹھنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور حوصلہ ہار کر زندگی ہارتے ہوئے ایسے نامرد، ایسے بزدل تمہارے اسوہ اور نمونہ کیا کہنے ہیں. یہ ایک باقاعدہ منظم انداز میں چل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے کلام میں، اپنے کلام میں نبی کو اسوہ کہا، اس کی سیرت میں صحابہ اکرام کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان لاؤ جیسا ان لوگوں نے ایمان لایا. سمپل اور نمونہ بنایا اسلام کو، اس میں بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے،
یہ اتنی سخت و اعصابی جنگ تھی کہ اگر آپ پورے واقعے کو پڑھے تو اللہ رب العالمین نے جو منظر کشی کیا آخری انتہا ہے. خوف، حالات کا بے قابو ہونا، دشمنوں کا منظم ہونا، خود اپنے وسائل کا محدود ہونا، ساری چیزیں یہاں آپ کو نظر آئیں گی. ایسے مشکل حالات سے قومیں بہت مشکل مقامات بہت کم ہوتا ہے ایسا جب ایسے حالات سے گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. دل حلق میں آ کر اٹک گئے باقاعدہ دل حلق میں آ کر کے اٹک گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. کیسے مخدوش حالات تھے کہ آدمی ہتھیار لے کر کے محفوظ نہیں، بیوی اور بچے گڑی میں ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کب حملہ ہو اور کب سب کے سب لونڈی اور غلام بنا لیے جائیں. خود محاذ پر ہیں، جتنی مدینہ کی آبادی نہیں اس سے بڑا لشکر سامنے کھڑا ہے اور ایک معمولی سی کھندق رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور حملہ اتنی شدت کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے اس وقت عصر کی نماز پڑھی جب بالکل سورج غروب ہونے کے قریب تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابھی بھی ہم نے نہیں پڑھی عصر کی نماز. یعنی 2 3 نمازیں جمع ہو گئی، مسلسل حملہ تھا، محاذ سے ایک لمحے کے لیے ہٹ نہیں سکتے تھے. ایسے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو وسائل و ذرائع ہیں بات کو پہنچانا کا جو استعمال کیا ہے. ایک شخص نعیم بن مسعود، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ کئی مرتبہ اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. نعیم بن مسعود اکیلے تھے، پورے لشکر میں پھونک ڈال دی. یہ ہم نے استعمال کیا ہے، یہ سب آج وہ استعمال کر رہے ہیں اور ہم استعمال ہو رہے ہیں. ان کے کارندے ہمارے درمیان ہیں. ابھی دیکھیے میں ایک جملہ کہوں، مسلمانوں کا کوئی بے باک لیڈر اگر ہو ملی مسائل پر کھڑا ہو کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر اور ٹی وی اینکر کے سامنے بیٹھ کر کے اگر سوال و جواب کرے تو ہماری قوم کا پہلا تحفہ اس کو یہ رہتا ہے کہ یہ فلاں فرقہ پرست پارٹی کا ایجنٹ ہے. جو خاموش رہتے ہیں مسلم پرسنل لاء پر، طلاق ثلاثہ پر بل آیا، ذرا سا اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے لیڈران موجود تھے ہاؤس میں. یہ بدر الدین اجمل صاحب، معاف کیجیے گا، ایک اور عالم چلے گئے اللہ کے جناب میں، کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا تو کہیں اور کہیں تھا. کیا ہوئے تھے ان معاملات میں یہ تھوڑا سا ایک الگ گفتگو ہو جائے گی. ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گئی. میں صرف ایک اشارہ کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا. بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور ان کا معاہدہ تھا اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا ہم پر دونوں مل کر مقابلہ کریں گے، تمہارے اوپر ہوگا تو ہم دفاع کریں گے. انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اب اندر بھی ایک دشمن پیدا ہو گیا. منافقین اپنی کارستانیاں جاری رکھے ہوئے تھے، حوصلہ توڑ دینے والی خبروں کو بڑی قوت کے ساتھ پھیلاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں اتفاق اور اتحاد نہ ہو، اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں کچھ لیڈران کھڑے کر دیے جائیں جو لڑے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بار بار بتایا جائے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں میں، ہو ہی نہیں سکتا، تاکہ کوئی کوشش بھی نہ کرے. منتشر جماعت بار بار بتایا جائے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، الگ الگ ڈھنگ ہوتا ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ابو لبابہ کو بھیجا اور حضرت سعد کو. وہ لمبا واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایک جملہ ہے کشمکش کے حالات میں، مقابلے کے حالات میں، دشمن جب ہمارے خلاف پوری توانائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے حالات میں سیرت پڑھیے. سیرت غزوہ احزاب، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تو اشارے میں بتانا، کھل کر کے نہ بتانا، کیونکہ حوصلہ ٹوٹے گا. حوصلہ ٹوٹنے والی خبریں عوام میں نہیں پھیلائی جاتی ہے. حوصلوں کو جلا دینے والی خبریں، حوصلوں کو پروان چڑھانے والی خبریں بیان کی جاتی ہے. ورنہ اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں بدر میں، کیا ارادہ ہے، بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری قربانی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی ہم جنگ کے بیٹے ہیں،
آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس چیز پر کہ سب کچھ قربان کر دیں گے اللہ کے رسول. آپ جھجک نہ کیجئے, اللہ کے نبی اقدام کیجئے. اللہ کی قسم اگر آپ بر کے گنبات تک لے کر جائیں تو ہم جائیں گے, ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں. اگر چھلانگ لگانے کا حکم دے تو ہم لگائیں گے. ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں بولیں گے. موسیٰ اور اس کا رب جا کر کے لڑے. کیا کہا کہ اللہ کے نبی یہاں پر آپ اپنا پڑاؤ ڈالیے اور ایک تیز سوار رکھیے یہاں, اچھا بہترین گھوڑا. اگر جنگ میں مقابلے میں ہمارے حساب سے معاملہ ہوا فتح ہوئی تو اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اور اگر مقابلے میں دوسرا معاملہ رہا تو یہ نہیں کہا جو لوگ نہیں آئے ان کو بھی آنا چاہیے تھا ساتھ میں, کیوں نہیں آئے اتنے نا. یہ اہل ایمان ہوتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے کیا کہا, جو ہمارے پیچھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مقابلہ ہوگا اور جنگ ہوگی, ورنہ وہ ہرگز کسی بھی قسم کے قربانے میں ہم سے کم نہیں ہے اللہ کے نبی. وہ آپ کو سوال لیں گے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ اللہ کے دین پر اور آپ کے لیے اپنی جان و مال کو ہم سے زیادہ قربان کرنے کے جذبات رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. یہ حوصلہ افزا جملے کہ جب ان تک کہ یہ بات پہنچے تو کیا کہیں کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بھروسہ کیا تھا, واللہ ہم اللہ کے نبی کے قریب بھی کسی خطرے کو نہیں آنے دیں گے, سب قربان. یہ جملے حوصلے دیتے ہیں. ہمارے ہاں صورتحال اللہ کے نبی نے کہا اشارے میں بتانا. اسی تناظر میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی. ایک اور واقعہ جو قرآن میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے ایلا کیا. واقعہ لمبا ہے, صحابہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ نے طلاق دے دیا ہے بیویوں کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپس میں سب گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, سب آپس میں بات چیت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے لوگوں کی گفتگو سنی. آپ نے ادھر ادھر بات نہیں کی, سیدھا جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے امہات المومنین کو طلاق دے دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. فوراً آ کر کے صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو بیان کی, پہلے تحقیق کی. اگر امن اور خوف میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ فَضَّلَ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. جو صاحب امر ہیں, جو معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں, ان تک کے بات پہنچاؤ کہ دیکھو یہ خبر چل رہی ہے کیا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, چھوٹوں کی تو بات جانے دیجیے, بڑوں کا معاملہ خبر پر نظر نہیں ہوتی ہے. اپنی انا کی تسکین. اگر کسی سے دشمنی ہے, کسی سے نفرت ہے, چاہے وہ مسلکی ہو, چاہے وہ جماعتی ہو, چاہے وہ علاقائی ہو, تو پھر ان خبروں کو بھی پروان چڑھا دیا جاتا ہے. یہ جھوٹی ہوتی ہیں اور چھوٹی موٹی شخصیت نہیں, چھوٹی موٹی شخصیات کی بات نہیں کرنا. ابھی دیکھیے ایک خبر بڑی تیزی سے چل رہی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ گردش میں ہے کہ جزیرۃ العرب میں سینما ہال کھولے جا رہے ہیں. اور یہ خبر چلی کہاں سے؟ ایک بہت بڑی شخصیت, بغیر وضو نام لیتے ہوئے ڈر لگتا حضرت والا کا کہ کہیں فتوے نہ لگ جائیں. پاکستان کے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اس خبر کو پھیلایا. سعودی عرب سے محبت اور اخوت کی بات نہیں ہے, بات یاد رکھیے. علاقے اور خطوں سے نہیں, شخصیات سے نہیں. ہم عقیدے اور منہج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی سے یہ پیغام ملا ہے کہ غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, لیکن کیوں محبوب تھے. تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی. سمیہ اور عمار کے خانوادے کو اللہ کے نبی نے کہا صبر یا اعلی یاسر, حضرت یاسر کے خانوادے کو, انما موعدکم الجنہ, تمہارے لیے جنت اس لیے کہ موت کو قبول کیا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی. عقیدے کی اہمیت, دین کی اہمیت اس لیے کہ اس روئے زمین پر ایک اکیلا خطہ, ایک اکیلا ملک ہے تن تنہا, جہاں اسلام بطور قانون نافذ ہے, جہاں عزتیں محفوظ, مال محفوظ, جان محفوظ,
جہاں پر برائی کے مراکز نہیں، توبہ اور استغفار کا مزاج نیکیوں کے مزاج ہے۔ ایک کا صرف عرب کا دیکھا جائے، ایک پوری دنیا کی مملکتیں اور انسان مل جائیں، اتنا قرآن دنیا کی زندہ زبانوں میں عام نہیں کیا جتنا کتاب الہی کو اس ملک نے کیا۔ کسی جگہ مسلمانوں پر معمولی مصیبت آئے، سب سے آگے بڑھ کر سب سے بڑا جو فنڈ ہے مدد دینے والا، آج دنیا کے اندر اگر ہر جگہ ہمارے یہاں احتجاج ہوتا ہے عزت لوٹ لی گئی، اب بطور سمپل کس ملک کو پیش کر سکتے ہو؟ ایک ملک ہے، لیکن اتنی نفرت اس ملک کی پھیلائی گئی، اور کس نے پھیلائی؟ اسلام دشمنوں نے، لیکن ہمارے نادان بھی اس کو لے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی خبر جو اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب حضرت والا 10 مہینہ پرانی خبر ہے، اور وہ سینما کی حقیقت کیا ہے اس کی تفصیل نہیں بتانا ہے، واٹس ایپ پر اب سب کچھ آ چکا ہے۔ ثقافتی جو ہوتے ہیں وہ چیزیں ہیں، 10 مہینہ پرانی خبر، بجائے نیٹ پر جا کر کے وہاں کی وزارت خارجہ اور وزارت ثقافتی امور کے پورے بیانات دیکھ لیتے، بڑا آسان تھا۔ لیکن حضرت والا تو غم میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے، بہت صدمہ پہنچا، بہت اذیت پہنچی۔ اور ایک صاحب اور ہیں، بڑے دل غمزدہ ہیں، بڑے مخدوش صورتحال ہے، جب نہیں ہوتی ہے ان کی صورتحال مخدوش، جب مساجد نہیں بنائی جاتی تہران میں، جب یہ غلطیاں نہیں ہوتے ہیں، ملک شام میں لاکھوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جب یہ بیانات نہیں آتے ہیں، جب یہ بیانات نہیں آتے ہیں۔ سب سے بڑا معاہدہ جب اسرائیل سے ترکی کرتا ہے تب غمزدہ نہیں ہوتے ہیں، نہ ابھی بہت غمزدہ ہیں۔ اور جھوٹ جب کھل گیا تو غم ان کا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اب خاموش کہ چلو تردید کر دے وے کہ میں نے ایک غلط بیان دیا، ایک ملک کی شبیہ خراب کی، سنیے قرآن کا فیصلہ۔ یہ آپ کے اوپر نہیں ہے مقدمہ، ان لوگوں کے اوپر مقدمہ نہیں ہے۔ جب آدمی لفظ کچھ نکالتا ہے تو اپنے آپ کو کلام الہی کی عدالت میں لے کر جائے، کلام نبی کی عدالت میں لے کر کے جائے، اور دیکھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حجرات اٹھائیے، 6 آیت اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کو چلا دو، فوراً بے چین بے قرار۔ اچھا، اس پر تبصرہ کرنے والے بھی ہمارے جن کو اپنے گھر کے پورے معاملات خبر نہیں ہوتی ہے، وہ بین الاقوامی مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں، جو نہیں جانتے کہ میرا بھائی کس مسئلے سے جوجھ رہا ہے، میرے باپ کو کیا ٹینشن ہے، اپنے چچا کی صورتحال نہیں معلوم، جس کو اپنے یہاں ایک گلی کا کھڈا درست کروانے کی صلاحیت نہیں، اقوام متحدہ کے معاملات سیدھے کرتے ہیں بیٹھ کر کے۔ خود جن کا اپنا کردار کیا ہے، جہاں تدبر کر کے اقدام کرنا چاہیے، جہاں شریعت میں پوچھا جائے گا ہم سے، وہاں وہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت والا سے کوئی نہیں پوچھے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے تم کسی قوم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا دو، کوئی ایسا جہالت کا کام نہ کر جاؤ کہ ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تم کو ندامت ہو۔ اس کی شرح میں اس روایت کے بارے میں جو بہقی کی جو سند سے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، لیکن جو تفسیر ابن کثیر کا محقق نسخہ ہے اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے مدت احمد میں یہ واقعہ جو ہے تو قابل قبول، یعنی حسن درجے کو پہنچتی ہے وہ روایت، کہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ لبید بن حارث ایک صحابی تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت حارث جو ہے، یہ جب آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی ایمان کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو کہا کہ تم جا کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین کی اسلام دعوت دو اور ان سے مال جمع کرنا، زکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دے دی جاتی ہے، اور جب میرا نمائندہ ہے تو زکوٰۃ دے دینا۔ اب جب ان کو بھیجا گیا، ان کے ولید کو اللہ کے نبی نے بھیجا، تو یہ وہ قریب گئے اس قبیلے کے تو ڈر گئے، خوف ہو گیا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی لوگ سخت رد عمل ظاہر کر دیں تو واپس آئے. اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو تو ڈر لگا کہ کہیں قتل کرنا دیے جاؤں, اس خوف سے میں نہیں گیا. اللہ کے نبی بڑے ناراض ہوئے, آپ نے ایک دستہ تیار کیا تاکہ اس قبیلے میں جا کر صحیح صورتحال جانیں. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی کا قاصد نہیں پہنچا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا, حضرت جویریہ کے جو والد تھے کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں, کوئی غلط فہمی ہوگی, چل کر دیکھنا چاہیے. تو نکلے یہ لوگ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا اور نمائندہ نہیں آیا. آپ نے یہ کہا تھا اور آپ جو بات کہتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. اب ادھر سے یہ ٹکڑی جا رہی تھی, ادھر سے حضرت جویریہ کے والد محترم اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے. پوچھا, ملاقات ہوئی تو کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آپ ہی کے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ نے زکوٰۃ دینے کے بجائے ان کو تو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کر دیں, قتل نہ کر دیں. کہا واللہ اللہ کی قسم وہ نہیں آئے تھے اور ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے پوری صورتحال بتائی. یہ بنا تحقیق کسی چیز کو آگے بڑھا دینا, ایک قوم کے سلسلے میں پوری دنیا میں نفرت کی لہر چل جائے, لوگ الٹے سیدھے تبصرے کرنے لگے اور آپ تک جب صحیح بات آئے تو آپ منہ میں گھونگھنی ڈال کر بیٹھ جائیں. یہ عصبیت اور تعصب پسندی ہے, ورنہ ان کی خوبیوں پر آپ کی زبان سے تعریف کے جملے بھی نکلتے. یہ باقاعدہ ایک پیٹرن چل رہا ہے. اہل ایمان مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف بے حیثیت کرنا, زبرد و آزما کرنا, کھڑا کرنا, ایک دوسرے پر بلا تکان تبصرہ کرنا. یہ ہمارے ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنے مسلم ممالک ہیں, کسی مسلم ملکوں کے خلاف آپ کو نفرت کا وہ ماحول نہیں ملے گا جو ان لوگوں کے خلاف ہے. یہ بنایا گیا ہے اس لیے کہ سیمپل اور نمونے کے طور پر اہل ایمان اس کو نہ پیش کرنے لگے کہ دیکھو ہم نے چاہتے ہو تو اسلام لاؤ, وہاں نافذ ہے. ابھی افغانستان کا معاملہ ہوا, کتنی تیزی میں لوگ میدان میں آئے کہ اسلام آ رہا ہے. ہمارے یہاں تو اس پر تبصرہ کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن اسلام جہاں ہے وہاں پر کبھی آپ نے نہیں کہا. مودودی صاحب, خمینی کا جو انقلاب ہے جسے اسلامی انقلاب وہ کہتا ہے, حالانکہ وہ رافضی انقلاب ہے, اور انہوں نے اپنی پوری 1400 سال 1200 سالہ تاریخ میں 1250 سالہ رافضیوں نے کوئی جنگ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لڑی. رافضیوں کی صورتحال کیا ہے وہاں؟ 9 سال عراق سے 8 سال 9 سال جو جنگ لڑی, کیا مقصد تھا؟ ملک شام میں حوثی جو آئے دن حرم پر حملے کر رہے ہیں, کتنے بیانات آئے, کب ان کے دل گمزدہ ہوئے جو آج بہت مذموم زخمی ہیں, جب نہیں ہوئے زخمی, حرم پر جب کیا جائے یہ تمام. تو خمینی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن ہے. ان کا دل اس وقت نہیں دھڑکا جہاں ایک اسلام آ چکا تھا, اسلامی قوانین نافذ تھے, اس کو آپ کبھی نہیں کہا. یہ کیا ہے؟ ہم کو اسلام سے محبت ہے یا مسلکی عصبیت, علاقائی عصبیت, اپنا اقتدار؟ فیصلہ بالکل صاف ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اگر اسلام سے نفرت ہوتی, اسلام سے, تو وہی طریقہ اختیار کرتے جو نفرت کرنے والے کرتے ہیں, پروپیگنڈا, ان کے خلاف دشمنی کا ماحول. اور اگر محبت ہوتی تو ان کے کردار کو, ان کی تصویر کو ایسا پیش کیا جاتا, دنیا یہ کہتی کہ یہ ماڈل چاہیے ہم کو, یہ چیز چاہیے. معمولی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہ جو غیر تحقیق شدہ بیانات ہیں یہ کسی ملک کو کچھ نہیں کر رہے ہیں. نفرت کا جو ماحول بن رہا ہے, ہم کس چیز کی شبیہ متاثر کر رہے ہیں سمجھ رہا ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں. اب انفرادی حیثیت سے بھی دیکھیے, ہمارے شہر میں کوئی واقعہ ہو, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمایا, اگر کوئی شخص کسی کی عزت اچھالتا ہے تو کیا ہے, اس کی بھی اچھالی جائے گی. اگر کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور اسے چھپا لیتا ہے تو روز محشر جب پوری کائنات رہے گی, اللہ اس وقت اس کی عزت کو چھپا لے گا. آج واٹس ایپ فیس بک پر ایک خبر آ گئی, ایک ویڈیو آ گیا کسی کی عزت, کیا ہوتا ہے اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں کو؟ کبھی ہم نے سوچا کس اذیتناک دور سے وہ گزرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ پچھلے دنوں ہمارے شہر کا ایک ویڈیو چلا, اس کے گھرانے کا داماد اپنی اہلیہ کا جو
پیش کر رہا تھا کہ کیا کیفیت رہتی ہے اس کی، بالکل دیوانے کی طرح. جرم کس نے کیا اور ہم کون ہیں؟ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. بیجا طرفداری کرنا، برائی اور گناہ کو دیکھ کر کے مجرم اور گنہگاروں کی طرفداری کرنا ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایک اگر چور ہے اس کے ہم حمایتی ہیں تو اس کی چوری سامنے آئی تو سامنے والے کی چوری بتائیں، جیسے ہمارے یہاں لیڈر گیدر کے معاملے میں کیا جاتا ہے. معمولی چیزیں نہیں ہیں سب. ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں یا ضمیر اور ایمان سب بیچ چکے ہیں. معمولی سی برائی اور گناہ کا کوئی معاملہ ہو اسے عام کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن جَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. برائی اور گناہ کے کاموں کو جو لوگوں میں عام کرتے ہیں، بالکل مشہور کرتے ہیں، نفرت ہونا چاہیے اس سے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہے، ایک کشمکش، ایک لڑائی، ایک جنگ ہے جو باطل سے چل رہی ہے اہل ایمان کی. اور معاف کیجیے گا، ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہماری نسلیں بس ہمتی اور بس مرتقی اور مقابلہ آرائی سے بہت دور رہے گی. یہ ہمارے یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ مار کھاتے نوجوانوں کے جو ویڈیو وائرل کرتے ہیں، ہم نے تاریخ نہیں پڑھی. ہمارا تعلق کہاں سے ہے؟ ہمارا تعلق کس منہج اور عقیدے اور کس جواں مردی اور کس شجاعت اور ہمت والی قوم سے ہے کہ یہ عبداللہ بن جہش کیا کہتے ہیں کہ اللہ کل جب میدان کارزار میں ہو تو ایک طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ ہو، میں پوری دیانتداری سے اس کے اوپر حملہ کروں، وہ پوری دیانتداری سے میرے اوپر حملہ کرے، پھر تم مجھ کو مغلوب کر، اس کو غالب کر. وہ میرا ناک کاٹے، ہاتھ کاٹے، کان کاٹے، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، مسلح کرے. آپ کی بہن زینب بنت جہش جب آتی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بھی دیکھ نہ سکو گی. رشتے تھے، لاش پہچانی نہیں جاتی ہے، پیر کے ناخون سے پہچانا تھا. زینب بنت جہش دیتی ہیں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو تو پورا پورا لے کر جائیں گے، میں روزہ محشر اپنے بھائی کو قسطوں میں اللہ کے جناب میں پیش کروں گی. یہ حضرت خنسا ہیں، 3 بیٹے شہید ہوئے، 4. ساروں کی شہادت سن کر کہتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی. یہ حضرت اسماء ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر جب پھانسی پر چڑھایا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، حجاج بن یوسف کہتا ہے اپنے بیٹے کا انجام دیکھ، نابینا ہے. کہتی ہے میرا بیٹا ابھی سولی پر چڑھا ہوا ہے؟ کہا ہاں. کہا حجاج تخت پر بیٹھا ہے؟ کہا ہاں. مسکرا کر کہتی ہے مرنے کے بعد بھی تجھ سے بلند ہے. لوگوں کیا سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ یہاں یہ سب نہیں ہے. یہ مسکراتے ہوئے جان دے دینا، جوان مردی سے مقابلہ کرنا. یہاں پالنے میں رزمیہ گیت سنائے جاتے ہیں، بزدلی پھیلا رہے ہیں حق کے لیے پوری قوت و طاقت کے ساتھ. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو رہبری اور رہنمائی کی ہے، جو بیان کیا ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ابھی دیکھیے پیچھے میں ایک بہت بڑی شخصیت ہندوستان کی، بہت بڑے عالم، مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، بنا تحقیق، بنا تدبر کیے، بنا غور کیے کہ اس کے کتنے نقصانات ہمارے منہج، عقیدے، دین، اسلام، مسلمانوں کے اوپر بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک بہت بڑے عالم، ایک واقعہ، اور کئی لوگ اس کو تحریر میں لکھے ہیں، اور مجھ کو حیرت ہوتی ہے جب اس واقعے کو لوگ بیان کرتے ہیں. انہوں نے خاص طور سے منہج اہل حدیث کے خلاف اقدام کرتے وقت یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک نواب صاحب تھے ہندوستان میں، انگریزوں کے ایجنٹ، یہ یورپ گئے. لمبا واقعہ میں اختصار سے بیان کرتا ہوں، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. تو جب یہ وہاں گئے تو ان کو ایک جنگل میں لے جایا گیا جہاں پر مختلف ممالک کا ڈریس پہن کر کے لوگ بخاری، مسلم اور قرآن پڑھ رہے تھے. تو ان کو حیرت ہوئی، تو کہا یہ سب عیسائی ہیں، یہ مسلمانوں کے درمیان جا کر کے اسلام کے نام پر ایسا اسلام پیش کریں گے جو مسلمان قبول کرے اور اس کی وجہ سے فتنے اور فساد میں برپا ہو، فتنہ اور فساد برپا ہو. مجھ کو بڑی حیرت ہوتی ہے. کون یہ بیان کر رہا ہے؟ انگریزوں کا ایجنٹ. اتنی اندر کی بات انگریز اتنا بے وقوف بیان کر دے گا. اس کا نقصان کیا ہوا سنیے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب مسلمانوں میں مسلکی جھگڑا ہوتا ہے تو سب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں.
کہ تمہارے علماء وہی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کی نسلوں کو ہم جانتے ہیں، کسی مسلک کا نہیں، ان کے باپ دادے سب کو جانتے ہیں، لیکن واقعہ فٹ کرتے ہیں۔ اب سب کو مشکوک بنانے کا تو ایک جھوٹا واقعہ بنا لیا، اور یہ حضرت بھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، غیر مسلموں پہ بھی کام کرنے کا بڑا ان کو وہ رہتا ہے، اور سیاسی بیانات بھی آتے رہتے ہیں ان کے۔ ایک بہت بڑے مناظر کے لڑکے، مجھ کو حیرت ہوئی، ذرا سا تدبر کیا ہوتا ہے اس واقعے پر تو ہرگز اس کو بیان نہیں کرتا کہ یہ ٹیبل واقعہ ہے جو مسلمانوں کے تمام علماء کے بارے میں شکوک پیدا کر رہا ہے، اور ہر کسی کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جائے گی۔ اور آپ جو بیان کر رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب سوشل میڈیا پر آ رہی ہے تو بات آنے جائے، بات آگے بڑھے، ایسی تقریر، ایسی باتیں جیسے مثلا منکرین حدیث، بہائی، قادیانی، یہ تمام رافضی، آپ دیکھیں گے کہ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک بڑی تعداد رافضیوں کی ہے جنہوں نے اچھے اقوال پر اسپا کے در سے اٹھائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چسپا کر دیا۔ ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہے، فارورڈ کرنے کا بس مساج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، آپ نے خواب دیکھا؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے، اور خواب کیا تھا؟ الگ الگ لوگوں کو دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، الگ الگ قمیصیں پہنے ہوئے تھی، کسی کی سینے تک، کسی کی پیٹ تک، کسی اس سے نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین میں اتھڑ رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے جب دریافت کیا گیا اس کی تعبیر کہا ہے، کہا اس کی تعبیر دین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم 7 مقامات لوگوں نے لکھے، بعد میں کم بھی لکھا ہے 5، کہ اللہ رب العالمین نے، آپ نے ایک مشورہ اللہ کے نبی کو دیا، اور اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، آپ کے فیصلوں کی تائید کی گئی، قرآن کی آیتیں نازل فرمائی رب العالمین نے۔ کتنی فضیلتیں ہیں یہ جو چلایا جا رہا ہے، باقاعدہ ایسی روایتیں، ایسی احادیث جو حدیث کی کتابی میں موجود نہیں، آدمی آگے بڑھا دیتا ہے بغیر تحقیق کے۔ قرآن کے مفہوم سے بھی اب باتیں چلنے لگی ہے، 10 لوگوں کو پہنچا دو تو جنت کا ٹکٹ لے کر بیٹھا رہتا ہے وہ واٹس ایپ پر، 20 لوگوں کو پہنچا دو۔ محدثین نے پوری زندگی پہنچایا، بیچارے علماء وہی کام کرتے رہتے ہیں مدارس میں بیٹھ کر کے، لیکن کوئی عزت اور اکرام نہیں ہے۔ تبصرہ کرنے میں تو بالکل سب سے آگے ہیں علماء کرام پر۔ منبر و محراب سے کیا ہوتا ہے؟ روزانہ عصر بعد امام صاحب بیٹھ کر کے پہنچا رہے ہیں، اور 10 سے زیادہ ہی رہتے ہیں، لیکن یہ حضرت واٹس ایپ پہ ڈال دیا اور جنت کا ٹکٹ بھی اس کے ساتھ ڈال دیا۔ مبارکباد کے سلسلے، اس کے علاوہ ایسی تقریریں، نت نئے مسائل، یہ علماء کو معلوم ہوتا ہے، سب معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مہدی، مختلف واقعات کے تناظر میں، لیکن عوام کو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے یہ علماء کو سمجھتا ہے، اس کا شعور ہوتا ہے۔ یہ چوہلا، یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ ہی کو معلوم، عالم نے تو آج تک بیان نہیں کیا۔ عوام اس کی متحمل نہیں تھی، وہ اہل علم تھے، علماء تھے، وہ جانتے تھے کتنا دینا ہے۔ جس آدمی کو 20 کلو کا بوجھ اٹھانے کی قوت نہیں ہے، 80 کلو آپ کے اوپر لاد رہے ہیں۔ شعور و ادراک آپ کو نہیں، فہم آپ کو نہیں۔ یہ جو نئی نئی بحثیں چھڑتے ہیں منکرین حدیث اور یہ تمام کے تمام، یہ سب علماء کو ساری چیزیں علماء کی نظر میں ہوتی ہے، لیکن کس چیز کو پیش کرنا۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دکھائی نہیں دیا، میں تلاش میں نکلا، ایک باغ تھا، سب طرف دیوار تھی، پانی جہاں سے نکلتا تھا ادھر سے میں گیا، اور جانوروں کی طرح بالکل دبک کر کے اندر گیا۔ اللہ کے نبی سجدے میں تھے اور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم میں جو پہلا شخص ملے، حدیث کے الفاظ پڑھیے، مربی، استاد، معلم اللہ کے نبی تھے، کہا پہلا آدمی جو ملے، یہ میرا جوتا لے جاؤ، پہلا آدمی جو ملے اس سے کہنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کی نجات ہو گئی۔ اب یہ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جیسے ہی کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ ان کے سینے پر مارا، گر گئے۔ کہا رکو، آگے نہیں جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات لے کر کے اللہ کے نبی کی جناب میں پہنچے، اللہ کے رسول مسکرائے، کیونکہ آپ نے کہا تھا جو پہلا ملے، کسی ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اپنے جو شاگرد ہیں جن کو کتاب ہدایت دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ تربیت کیسی ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دی ہے۔
کون سی چیز کہاں کب پہنچانا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی تربیت دی تھی صحابہ کو. علماء یہ جانتے ہیں. یہ جوہلا نئی نئی چیز عوام میں ڈال دیتے ہیں. وہ سوالات، وہ جوابات. اچھا کسی بات کے سوال کا جواب نہ ملے تو جیسے سر سید معجزات کا جواب نہ دے سکے تو اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف کرنا تھا، تو انکار کر گئے معجزات کا. یہ بھی ہوتا ہے. پھر اب ایک جاہل آدمی واٹس ایپ پر ڈال دیے حضرت رابعہ بصری، اب بہت بڑی ولیہ ہے، ان کے لیے تو ایسی ایسی کہانیاں ولیوں کے بارے میں ہمارے یہاں مشہور ہے. استغفر اللہ. ابھی ایک ملا کی تقریر سن رہا تھا میں، جو بدعقیدگی بانٹنے میں اور تقسیم کرنے میں، لوگوں کے عقیدے کے تباہ اور برباد کرنے میں ابھی تو صف اول میں چل رہا ہے. کہتا ہے کہ جس دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لے ہوئے تو آدمی مرتا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. مرنے لگے تو کیا کہو؟ اللہ کا نام لو تو مر جاؤ. رسول کا نام. پتہ چلا ایک آدمی نماز پڑھ کے باہر نکلا، مر گیا. اس نے پڑھا، نماز پڑھی، نماز میں تحیات پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مر گیا. نبی کا نام لیا، مر گیا. اللہ کا نام لیا، مر گیا. صحابہ کا نام لیا، مر گیا. عبد القادر جیلانی کا لیا، استغفر اللہ. خیر، یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہے، جو لوگوں کے درمیان نت نئی چیزیں، بالکل نہیں. یہ علماء کو علم ہوتا ہے، لیکن کتنا متحمل ہے اس چیز کو بیان کرنا. عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ایسی تقریروں کو فارورڈ کرنا، ایسے بیانات کو کبھی کبھی آدمی بتانے کے لیے کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اس کی تشہیر نہیں کی جاتی ہے، اس کی تشہیر ہو جاتی ہے. آپ اس کو اگر رد کرتے ہیں تو آپ اس کو بیان کیجیے. رد کر رہے ہیں تو، ورنہ دیکھ سن یہ آپ جو کر رہے ہیں، اس کو پہنچا رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں اور احادیث جس میں صحیح منہج اور دین پیش کیا گیا، اس کو پیش کیا جائے. ایک عالم صاحب ہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں. یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر جو چل رہا ہے، قیامت کے روز ہم کو قبر میں اکیلے جواب دینا ہے. ہم نے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، کسی حکومت کو، کسی قوم کے لیڈر کو، کسی عالم کو بدنام کر دیا، کسی کے گھرانے کی عزت سے کھیل گئے. لوگوں نے تو مزہ لے لیا، لیکن تن تنہا قبروں میں جواب دینا ہے. تن تنہا. اور معاملات میں چھوٹ نہیں ہے، معاملات میں ذرا بھی چھوٹ نہیں ہے. اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں، تقریر کرتے ہوئے عالم بیان کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ عورتوں کے عیدگاہ اور مسجد جانے کی کوئی حدیث نہ ان نے سنی نہ پڑھی. اپنی جہالت کا اعتراف کرتے کہ میں جاہل ہوں، اس کی بجائے وہ یہ دعویٰ کر گئے کوئی حدیث کی کتاب شاید وہ پڑھے نہیں ہوں گے، کوئی حدیث کی کتاب. تو اپنی جہالت کا اعتراف کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کا انکار. اور ایسا شخص موجود رہے میڈیا میں، اس کے خلاف کسی کا دل بے چین نہیں ہوا، کسی کو گھبراہٹ نہیں آئی. سینما کھل رہا ہے، آپ ان کا دل پارا پارا. قرآن سے کھلواڑ کبھی پارا نہیں ہوا، حدیث سے کھلواڑ کبھی نہیں. قومی غیرت و حمیت سے کھلواڑ، مسلمانوں کے خلاف سازش. ہر جگہ یہ ہونا تھا، ہر جگہ. شہری مسائل قدم قدم پر پڑے ہوئے ہیں، کبھی نہیں دل کی دھڑکن تھی. مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے تناظر میں دیکھیے، حدیث کے تناظر میں دیکھیے. یاد رکھیے، فتنوں سے، اور بڑی مشہور حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتنوں کے بارے میں لوگ ان سے سوال کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عام بات نہیں پوچھتا، وہ فتنے جو سمندر کے لہروں کی طرح آئیں گے. کیا اس کے بارے میں سوال کیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے پوچھا تھا. وہ فتنے سمندر کے لہروں کی طرف. کبھی سمندر کے کنارے جا کر کھڑے ہونا تو دیکھنا، لہریں جب چلتی ہے تو ایک لہر کے بعد فوراً دوسری لہر چلتی ہے، گیپ نہیں ہوتا اس میں. یہ بارش فتنوں کی. ایسے فتنوں کے دور میں کس چیز سے، کون سی چیز ہے؟ وہ سفینہ نوح، کشتی نوح، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور دین ہے. ہم لکھیں کیا، پڑھیں کیا، پڑھائیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے دین میں. اللہ کے نبی نے کہا، کن کن علوم کو آپ نہ سیکھو، کون کون بات نہ کہو، تو گفتگو کے آداب، قلم کے آداب، یہ سب شریعت بتائے گی اور شریعت ہمیں بچائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر معاملے میں تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین، فتنوں کا بڑا دور ہے. رب العالمین امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، سازشوں کا شکار ہے.
اپنے بھی جو قائد بنے بیٹھے ہیں رب العالمین وہ بھی اس کو نہیں جانتے، عام عوام بھی نہیں جانتی۔ اے اللہ تیرا سچا وعدہ ہے کہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو صراط مستقیم پر چلانے والا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہم کو یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، ہماری رہبری کر رب العالمین، رہنمائی کر، قرآن و حدیث سے جٹنے، دین سے جٹنے، وابستہ ہونے اور اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔